اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ واجب صد احترام معزز دوستو بھائیو لائق صد احتشام سامعین و سامعات صاحب صد احتشام معزز خواتین و حضرات، ہم آپ کے سامنے جس موضوع پہ بیان کر رہے ہیں، قرآن، اخلاق قرآن اور ہم، اس حوالے سے آپ دوستوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ اخلاقی اعتبار سے امت مسلمہ کو قرآن مجید کس مقام پہ دیکھنا چاہتا ہے اور قرآن مجید کس طرح کے اخلاقیات کو ہماری ذات کا، ہمارے کردار کا حصہ بنانا چاہتا ہے۔ اور پھر یہ بھی قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ وہ ایسا کیوں چاہتا ہے۔ ہم نے گزشتہ گفتگو میں آپ دوستوں کے سامنے اس حقیقت کو رکھ دیا کہ قرآن کہتا ہے کہ اس طرح کے اخلاقیات کو اپنانے کا ارادہ ہی کامیابی کی کنجی ہے، یعنی انسان کی نیت، انسان کا ارادہ، چونکہ ارادے کے ساتھ اس کی پلاننگ، اس کی پالیسی، اس کی ترتیب ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن مجید نے بتایا قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گئے، یعنی جنہوں نے ان امور کو اپنانے کا وعدہ کیا اور اس حوالے سے ہر مشکل کا سامنا کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے صرف ارادہ نہیں کیا، انہوں نے اپنے مالک پہ بھروسہ کیا ہے۔ یعنی انہوں نے ان امور کو جب اپنانے کا ارادہ کیا، ماننے کا ارادہ کیا، اپنی ہیبٹس میں، اپنی عادات میں لانے کا ارادہ کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں اور ان کے نتائج پہ اعتبار کرتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ کل ہم نے آپ دوستوں کو بتایا کہ ارادہ کرنا، اس کے ساتھ خود بخود پالیسی آ جاتی ہے، ایک ترتیب آ جاتی ہے، آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اسے مرتب کرتے ہیں، اسے ترتیب دیتے ہیں، ارادے کے ساتھ یہ چند باتیں آ جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ دو باتیں اور آ جاتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اپنے رب پہ بھروسہ، اپنے خالق پہ بھروسہ، اور ان عادات سے پیدا ہونے والے نتائج پہ بھروسہ۔ یعنی یہ جو عادات ہیں، ہیبٹس ہیں، جسے قرآن مجید اپنانے کا فرماتا ہے، دراصل یہ اس لیے ہیں کہ تاکہ انسان کی عادات بدلیں گی جب، تو اس کے نتائج بدل جائیں گے، کردار کے نتائج بدل جائیں گے، اور انسان کی عادات کی بنا پہ اس کے نتائج بدلیں گے۔ یعنی اگر اخلاقی اعتبار سے ایک مومن جو ہے، یا تمام مومن جو ہیں، اس بات کا جب ارادہ کر لیتے ہیں، تو ارادے کے ساتھ تفکر، تدبر خود بخود آتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ دو باتیں اور آ جاتی ہیں۔ ایک اپنے رب پہ بھروسہ، جو کہ انبیاء کی سنت ہے، بالخصوص پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک ہے، یعنی ان پہ بھروسہ کرنا، اپنے مالک پہ، اپنے خالق پہ بھروسہ، اور پھر اس کے بعد ایمان بالغیب ہے کہ آپ بن دیکھے کہ ابھی نتائج نہیں نکلے، ان چیزوں کو اپنانے سے یقیناً آپ کو سیکریفائز کرنا ہے، آپ کو صبر کرنا ہے، آپ کو حوصلے سے کام لینا ہے، آپ کو اس بارے میں محنت کرنا ہے، کوشش و کاوش کرنا ہے۔ یاد رکھیے کہ نیکی کرنا ہو تب بھی آپ نے جد و جہد کرنا ہے، گناہ کرنا ہو تو بھی جد و جہد کرنا ہے، لیکن نتائج دونوں کے مختلف ہو جاتے ہیں۔
تو جد و جہد، مثال کے طور پہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں آسانی اور راحت سے زندگی گزاروں، وہ گناہ کو سمجھتا ہے کہ اس سے راحت ملتی ہے۔ یاد رکھیے، گناہ کر کے بھی مشکلات کا سامنا کرنا ہے، نیکی کر کے بھی مشکلات کا سامنا کرنا ہے۔ جب دونوں طرح مشکلات کا سامنا کرنا ہے تو پھر کیوں نہ اپنے رب کی بات مان کے نیکی کی راہ پہ، اخلاق کی راہ پہ اور اس کے کہے ہوئے فرامین کی راہ پہ چلتے ہوئے مشکلات کا سامنا کیا جائے۔ اگر آپ دیکھیے، آپ اگر گناہ کی راہ پہ چلتے ہیں، ان چیزوں کو نہیں مانتے، تو آپ اپنی خواہشوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، آپ اپنی تمناؤں پہ بھروسہ کرتے ہیں، آپ اپنی حرص و ہوس پہ بھروسہ کرتے ہیں، آپ اپنے ذہن کی چالاکی، مکاری، عیاری پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے، بالکل ایک عام ذہن رکھنے والے شخص کے سامنے اگر میں بات کرتا ہوں، سادہ سا انسان ہے، میں اسے کہتا ہوں کہ آپ کی خواہش، آپ کی تمنا، آپ اس پہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنے دماغ کی چالوں پر بھروسہ کرتے ہیں اگر آپ، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے رب پہ بھروسہ کیا جائے، اپنے مالک پہ بھروسہ کیا جائے۔ آپ کی خواہش آپ کو دھوکہ دے سکتی ہے، آپ کا عقل آپ سے فریب کر سکتا ہے، آپ کا نفس آپ کو شیطنت پہ مجبور کر سکتا ہے، لیکن یہ بھروسہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو اس سے بہتر بھروسہ ہے، اور وہ ہے اپنے مالک پہ بھروسہ، اپنے مالک کی کہی ہوئی بات پہ بھروسہ، اور پھر اپنے مالک کی کہی ہوئی بات کے نتائج پہ بھروسہ۔ تو یقینی بات ہے کہ جو ایک مومن ارادہ کرتا ہے وہ بھروسہ اپنے مالک پہ کرتا ہے اور اس کے بیان کردہ نتائج پہ کرتا ہے جب، تو یقینی بات ہے کہ قرآن کہتا ہے اس کے بارے میں قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن فلاح پا گئے۔ اب جب آپ نے یہ تین چیزیں اپنا لی، ارادہ کر لیا، اس کے ساتھ ترتیب آپ کی آ گئی، بھروسہ اپنے مالک پہ کر لیا، عمل کے نتائج پہ کر لیا۔ اب ان چیزوں پہ آپ نے مالک کی کہی ہوئی بات کے حوالے سے جب بھروسہ کر لیا، اب آپ اسے 2 منٹ کر سکیں، اسے 2 سال کر سکیں، اسے 20 سال کر سکیں، پر جب آپ نے بھروسہ اپنے مالک پہ کیا ہے، ارادہ کر لیا ہے اور بھروسہ کہے ہوئے نتائج پہ کر لیا ہے، تو آپ 2 منٹ جئیں یا آپ 2 سال جئیں یا ہم 20 سال جئیں، لیکن یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ خواہش پہ بھروسہ، اپنی مکاری پہ بھروسے سے یہ کروڑوں گنا بہتر بھروسہ ہے۔ 2 منٹ جئیں تو بھی میرے مالک نے آپ کے ارادے، آپ کی سوچ، آپ کے بھروسے اور وہ سارے نتائج، اگر آپ اس دنیا میں وہ حاصل نہیں کر پاتے تو پروردگار جیسے ہی آپ آخرت میں آتے ہیں تو پروردگار ساری چیزیں سنبھال کے آپ کے لیے رکھتے ہیں۔ انسانوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں، کہ انسانوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا ہوگا، یا اللہ پاک نے ان کے لیے کیا کیا نتائج سنبھال کے رکھے ہوں گے۔ پر جب وہ چیزیں پیش کی جائیں گی انسان کو، تو انسان یہ کہے گا مالک میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ اللہ فرمائے کہ تم نے کیا تھا مگر اس مقدار میں نہیں کیا تھا، اس تعداد میں نہیں کیا تھا، مگر میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، سو جتنا وقت گزرتا گیا چیز بڑھتی گئی۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ آپ نے تو ایک پائی ہی خرچ کی تھی، مگر یہ سینکڑوں سال کا سفر کر کے جب آپ مجھ تک پہنچے ہیں کہ 50,000 سال کے دن کے سفر میں بھی آپ کی ترقی نہیں رکے گی، خدا کی جانب سے عنایات کا تسلسل نہیں ٹوٹے گا، یعنی جو آپ نے بھیجا ہے اس کا تسلسل کبھی نہیں اللہ پاک ٹوٹنے دیں گے، کیونکہ وہ خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ لم یزل کے ہاتھ میں ہے، وہ ایسی ذات کے ہاتھ میں ہے کہ جس کا وعدہ ہمیشہ پورا ہونے والا ہے، تو اللہ پاک اسے بڑھاتے رہیں گے۔ آپ ہزاروں سال بعد ملتے ہیں، کروڑوں سال بعد ملتے ہیں، تو آپ کا کیا ہوا کام جو بہت تھوڑا سا ہوگا، مائنر سا ہوگا، حقیر سا ہوگا، اللہ پاک جب قیامت کے دن اسے عطا فرمائیں گے تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔
اسی لیے سب سے اہم بات آپ کی ارادہ ہے، اپنے مالک پہ بھروسہ ہے، اور اس کی کہی ہوئی بات کے نتائج پہ بھروسہ ہے۔ بس جب آپ نے یہ کام مکمل کر لیا تو سمجھ لیجئے کہ اب آپ کا جینا بامقصد ہو گیا۔ آپ صدیوں جیئیں یا لمحوں میں جیئیں، پر آپ نے یہ جو کیا ہے کام، یہ کروڑوں سال بعد بھی ختم اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ اللہ پاک کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ آپ کا بھروسہ نہیں ہوتا، وہ بھروسہ خدا کے دامن قدرت میں آ جاتا ہے۔ جب آپ بھروسہ کرتے ہیں اللہ کی کہی ہوئی بات پہ، تو وہ صرف آپ کا بھروسہ نہیں ہوتا، وہ خدا کی قدرت کے دامن میں آ جاتا ہے۔ وہ آپ فنا ہو سکتے ہیں، مگر جو خدا کے دامن قدرت میں آ جائے وہ چیز کبھی فنا نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے کہ مومن جو کرے گا ہم اسے بڑھاتے رہیں گے، اور عالمت نفس ما قدمت و اخرت، کہ جو اس نے پیچھے چھوڑا ہوگا وہ بھی بڑھتا رہے گا، اور جو اس نے آگے بھیجا ہوگا اور دامن قدرت میں جایا گیا ہوگا وہ بھی بڑھتا رہے گا۔ تو قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے میرے دوستو، قرآن مجید بار بار آپ کو اخلاقی عادات کی طرف لاتا ہے۔ ہم نے کل ایک بات بیان کی تھی کہ دیکھیں، قرآن کہتا ہے ایک نماز پڑھنا ہے اور ایک خشوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ایک یہ ہے کہ احسان مندی کے ساتھ آپ کے رویے میں جھکاؤ ہو، آپ کے رویے میں عاجزی ہو، آپ کے رویے میں انکساری ہو، یعنی جتنی عمر گزرتی جائے تو آپ کی نماز آپ کو تکبر کی طرف لے جانے کی بجائے آپ کی عاجزی، انکساری کی جانب آپ کی ذات بڑھتی جائے، احسان مندی کے ساتھ بڑھتی جائے کہ مالک تو نے مجھے زندگی کے چاہتا تو پیدائش سے پہلے ہی ختم کر دیتا، چاہتا تو پیدائش کے فوراً بعد ختم کر دیتا، مگر مالک تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے 50 سال کی زندگی عطا کی ہے، 60 سال کی زندگی عطا کی ہے، اتنی سانسیں تو نے مجھے عطا کی ہیں کہ میں تیرا احسان مند ہوں کہ پھر تو نے میری پیشانی کو جھکنے کی توفیق بخشی ہے۔ یہ اہم چیز ہے، احسان مندی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ نماز کے لیے آنا۔ یاد رکھیے کہ جو خدا کی بندگی ہے وہ آپ کو احسان مند بناتی ہے، آپ میں جھکاؤ لاتی ہے، آپ میں عاجزی آتی ہے۔ نماز کی پابندی، نماز کا پڑھنا اگر احسان مندی کے نقطۂ نظر سے ہو تو آپ میں عاجزی اور انکساری لاتی ہے، لیکن اگر یہ احسان خدا پر ہو تو قرآن کہتا ہے نہیں، یہ جو ایمان ہے یہ اللہ کا احسان ہے تم پر، تم نے اللہ پہ احسان نہیں کیا ایمان لا کر۔ لا تمنوا علی اسلامکم، تمہارا اسلام لانا خدا پہ احسان نہیں ہے بلکہ اللہ کا احسان ہے تم پر، کہ اس نے تمہارے دلوں کو یہ شرف بخشا ہے، تمہاری زبان کو یہ عزت بخشی ہے، تمہاری نگاہوں کو تلاوت کا شرف بخشا ہے۔ یہ خدا کا کرم ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید تیسری چیز جو بیان کرتا ہے، دیکھیے احسان مندی کے نقطۂ نظر سے آگے قرآن کہتا ہے دوسری بات، والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ بےہودہ، بے نتیجہ، بے مقصد باتوں سے دامن بچا کے نکل جاتے ہیں۔ ہم نے سورۃ الفرقان میں ایک مقام پہ یہی آیت پاکی نئے زاویے سے آئی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یعنی جب وہ گزرتے ہیں تو بڑی عزت کے ساتھ، یعنی ان کا وقار کسی بھی تماشے کا حصہ نہیں بنتا، یعنی وہ اتنے باوقار شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، وہ تماشائی نہیں بنتے، کسی تماشے کا حصہ نہیں بنتے، بےہودہ اور بے مقصد باتوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ دیکھیے اگر ہم کسی کی غلط بات کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس حوالے سے قرآن مجید کے حکم کو نہیں مان رہے یا قرآن مجید کے فرمان کو نہیں مان رہے، اس لیے کہ ہم نے بےہودہ اور لغو بات کے ساتھ سٹینڈ لیا ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن کہتے ہیں معرضون، ایک یہ مقام ہے کہ آپ دامن بچا جائیں، ایک اس سے بھی برتر مقام ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا،
جب آپ کسی بھی بےہودہ لغو بے نتیجہ بات کے ساتھ گزریں تو باوقار گزریں، تاکہ کوئی شخص بھی کھینچ کے آپ کو تماشائی نہ بنا سکے، اپنے تماشے کا حصہ نہ بنا سکے۔ یعنی آپ اتنے باوقار ہوں۔ اگر آپ باوقار نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، معرضون، دامن بچا کے نکل جائیں، یہ تو کر سکتے ہیں، اس پہ تو آپ کو گرفت ہونی چاہیے۔ چلے وقار نہ صحیح، باوقار طریقے سے نہ صحیح، لیکن اعراض تو ہو سکتا ہے، دامن تو بچا سکتے ہیں، اس طرح جس طرح آپ گندگی کے چھینٹوں سے دامن بچا لیتے ہیں، جس طرح آپ کانٹوں کی جھاڑی سے اپنے دامن کو بچا لیتے ہیں، اس طرح کر دیجیے۔ اگر باوقار ہو کے نہیں گزر سکتے، آپ گندگی کے چھینٹوں سے دامن بچانے کے انداز سے بچ جائیے۔ لغو باتوں سے بچنا جن کا نتیجہ کوئی نہ ہو۔ ہم اس کے لیے بہت سادہ مثال دیتے ہیں کہ لسی میں یا پانی میں مدھانی کا مارنا، یعنی پانی میں مدھانی مارتے رہنا، اسی لیے قرآن مجید نے غیبت سے روکا ہے، پانی میں مدھانی ہے، حسد سے روکا ہے، پانی میں مدھانی ہے، بغض سے روکا ہے، پانی میں مدھانی ہے، دشمنی عداوت سے روکا ہے، پانی میں مدھانی ہے۔ یہ باتیں صرف ایسے ہیں کہ جیسے پانی میں مدھانی مار رہے ہیں، جو کہ یہ سوائے گندگی کے، سوائے وقت کے ضیاع کے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ کسی شخص کو ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے اگر حق کو ظاہر کرنا ہے تو اپنے وقار کے انداز سے حق کو ظاہر کیجیے۔ اگر آپ کسی سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید نے مسابقت کا اصول دیا ہے کہ آپ مسابقت کے ساتھ چلیں، اور اگر کہیں آپ کی ذات میں کمی بیشی ہے تو وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے مانگیے پھر۔ یعنی حسد و بغض و عناد، دشمنی، تشدد اور ظلم کی بجائے اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائیے، عرض کیجیے پروردگار تو نے وسیع سمندر کی طرح سب کو عطا کیا ہے، تو اس وسیع سمندر میں سے مجھے بھی عطا فرما دے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دامن بچا کے چلیے، یعنی یوں نہیں ہے کہ آپ کی جس سے دشمنی ہے تو آپ کا معیار اور ہو جائے، جس سے آپ کی دوستی ہے اس سے معیار اور ہو جائے۔ یہ جو دوستی اور دشمنی میں معیار بدل جاتے ہیں انصاف کے، سچ کے، حق کے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے کہ تمہارے والدین ہی کیوں نہ ہوں، اگر حق کی بات ہو تو حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تمہاری اپنی ذات کے خلاف بات جا رہی ہو تب بھی حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی سچائی کو اہمیت دو، اس لیے کہ وہ حق کا تعلق حق کے ساتھ ہے، سچائی کا تعلق اللہ پاک کے ساتھ ہے۔ جس طرح اللہ پاک بلند ہے اسی طرح سچ بلند ہے، اپنی ذات کو سچ پہ بلند نہ کرو۔ تو قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے جب آپ لغو بات میں بڑھتے ہیں تو گویا آپ رب کی احسان مندی کے دائرے سے نکلنے لگتے ہیں، چونکہ خدا نے آپ کو جو وقت دیا ہے، جو زندگی دی ہے، وہ اس لیے نہیں دی کہ آپ تماشائی بن جائیں یا تماشے کا حصہ بنتے رہیں۔ تماشے اور تماشائی مومن کی شایع نشان نہیں ہے۔ یہ اس کے بعد قرآن فرماتا ہے والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ زکوٰۃ کو کرنے والے۔ اب زکوٰۃ کے ویسے تو دو معنی ہیں، ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، مختصر سا معنی بیان کریں گے کہ ایک ہے کسی شے کو پاک کر دینا، اور ایک ہے کسی شے کا بڑھنا۔ اللہ پاک نے زکوٰۃ کے لفظ میں دو چیزیں رکھی ہیں کہ کوئی شخص، پہلے میں بڑے محدود انداز سے جو بات ہے وہ میں کرتا ہوں کہ اگر زکوٰۃ ہم وہ جو قرآن مجید نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا جو ذکر کیا ہے کہ جو ایک فرض کی صورت میں ہم پہ لازم ہے، تو ایک وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے کہ آپ زکوٰۃ، لیکن وہ دیتے وقت آپ کے ذہن میں رہے دو باتیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ جب دے رہے ہیں تو یہ دینا آپ کے بقیہ مال کو پاکیزہ کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا،
وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اے پیارے حبیب یہ جو دے رہے ہیں مال اسے لے لیجئے، تطہرہم وتزکیہم بہا، انہیں پاکیزہ کر دیجئے، انہیں ستھرا کر دیجئے، اور ان کے لیے دعا کیجئے، اس لیے کہ آپ کے جب لب نازنی ہلتے ہیں، رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور آپ کی صدا جب عرش معلیٰ سے ٹکراتی ہے تو ان کے دلوں کو سکون پہنچتا ہے۔ ان الصلاۃ سکن لہم، آپ کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ جہاں بلندی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں وہاں مومنوں کے دل میں اتر رہے ہوتے ہیں، مومنوں کے دلوں میں جذب ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے والذین ہم للزکاۃ فاعلون، یعنی ایک تو زکوٰۃ کا میں نے وہ بتا دیا، لیکن یہ سورہ پاک مکی ہے، یہ مکی سورہ پاک ہے، اور یقینی بات ہے کہ ہم میں سے ہر شخص سمجھتا ہے کہ یہ جو ایک مکمل شیپ میں چیز سامنے آئی ہے، یعنی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃ کی شیپ جو ہے یقیناً مدنی حصے میں آئی ہے، یہ مکی سورہ پاک ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مکہ کی ہے، جب تک آپ نے ہجرت نہیں فرمائی تھی۔ یہ آیت پاک ہے، اور اس کے بعد حامیم سجدہ میں ایک آیت پاک ہے کہ جس میں قرآن مجید ذکر کرتا ہے کہ وَالَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّکَاۃَ، قرآن مجید پیچھے کفار کا اور مشرکین کا ذکر کرتا ہے، وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، بربادی ہے مشرکین کے لیے، الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّکَاۃَ، کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اب یہ جو حامیم سجدہ ہے یہ بھی مکی صورت پاک ہے۔ اسی طرح سورۃ الاعراف میں قرآن مجید نے ذکر فرمایا، اور سورۃ الاعراف میں جو ذکر فرمایا اس حوالے سے بھی، حالانکہ سورۃ الاعراف جو ہے وہ بھی مکی سورہ پاک ہے، یعنی مدنی نہیں ہے، مکی سورہ پاک ہے، اور اس میں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے آپ کی جو خصوصیات جس آیت پاک میں بیان ہوئی، ان آیت پاک میں آپ کے اس آیت پاک میں آتا ہے، یا اس سے بلکہ اس سے پہلے آتا ہے 156 آیت پاک میں، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّکَاۃَ، یعنی وَيُؤْتُونَ الزَّکَاۃَ مکی سورہ پاک ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں، یعنی مکی زندگی میں ایتائے زکوٰۃ کی ادائیگی کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دین ابراہیمی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پاک میں جو ایک سلسلہ کانسیپٹ زکوٰۃ کا چل رہا تھا، یعنی وہ اس پر بھی عمل نہیں کرتے تھے، یعنی خود کو ملت ابراہیمی میں کہتے تھے، مگر ملت ابراہیمی میں جو زکوٰۃ کا تصور تھا اس تصور کو نہیں مانتے تھے، یعنی اس تصور کو ذہن میں مانتے ہوئے بھی عملاً زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے تھے، یعنی ملت ابراہیمی میں جو کانسیپٹ تھا زکوٰۃ کی ادائیگی کا اس کو بھی نہیں مانتے تھے۔ یاد رکھیے کہ انسان کی سب سے بڑی خیانت یہ ہوتی ہے کہ انسان جب کسی چیز کو اپنے عقیدے میں رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا نظریہ ہے، لیکن جب اسے عملاً نہیں کرتا، مگر اپنی زبان سے کہتا ہے کہ میرا عقیدہ بہترین ہے، یہ سب سے بڑی خیانت ہوتی ہے اس کی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں بہترین ہوں، میرا عقیدہ بہترین ہے، مگر جب عملاً نہیں کرتا تو وہ خود اپنے نظریے کو جھٹلا رہا ہوتا ہے یا اپنے نظریے سے خیانت کر رہا ہوتا ہے۔ امت مسلمہ بھی آج اپنے ہی نظریے کو جھٹلا رہی ہے اور اپنے ہی عقیدے سے خیانت کی مرتکب ہو رہی ہے۔ یہ الفاظ سخت ہیں، لیکن دیکھیے کہ ہم قرآن کو کہتے ہیں کہ قرآن بلند ترین کتاب ہے، اللہ کا آخری پیغام ہے، پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک آخری سیرت پاک ہے، اور جس طرح وضاحت کے ساتھ اللہ پاک نے پورے عالم انسانیت کے سامنے پیغمبر کریم کی سیرت کو رکھ دیا ہے، کسی نبی کی بھی سیرت اس طرح واضح طریقے سے سامنے نہیں آئی کہ جس کا پانی کے پینے کا انداز بھی سامنے ہو، جن کے بیٹھنے کا انداز بھی سامنے ہو، جن کے سونے کا انداز بھی سامنے ہو،
سوتے ہوئے کیا پڑھا کرتے تھے وہ بھی سامنے ہو، صحابہ کے ساتھ کس طرح بیٹھتے تھے وہ بھی سامنے ہو، آپ کس طرح آپ قدمین کو اٹھاتے تھے یہ بھی سامنے ہو، کس طرح آپ تناول فرماتے تھے، نوش جاں فرماتے تھے وہ بھی سامنے ہو۔ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ کسی نبی کی سیرت نہیں ہے، پیغمبر کریم کی سیرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن بھی ہمارے سامنے ہے۔ جب ہمارا عقیدہ ہے کہ بہترین ہے یہ، تو کیا رکاوٹ رہ جاتی ہے؟ کیا رکاوٹ رہ جاتی ہے اس چیز کو اپنانے میں، اس چیز کو اختیار کرنے میں کون سی رکاوٹ ہے پھر؟ آخر ہمارے راستے میں رکاوٹ کیا ہے سوائے اپنی ذات کی خواہشوں کے، تمناؤں کے اور اپنی بے باک خواہشوں کے سوا ہمارے راستے میں اور کیا رکاوٹ رہ جاتی ہے؟ اس وقت بھی انہوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے جو ملت ابراہیمی کا تصور تھا وہ نہیں اپنایا۔ دوسری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ سے مراد دراصل پاکیزگی کا جذبہ ہے جو مال کے حوالے سے آپ کا ہوتا ہے کہ آپ اسے راہ خدا میں دیتے ہیں تو مال کو پاک کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے، آپ کے پاس مال ہو تو بھی دو، اور اگر آپ کے پاس مال نہ بھی ہو تو بھی رب کی راہ میں دو۔ آپ حیران ہوں گے پھر کیسے دیں؟ مطلب یہ ہے کہ میرے مالک نے آپ کو بالکل کلیتاً محروم نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے، یعنی یہ بھی راہ خدا کی چیز ہے۔ آپ کسی کے دل کو تسلی دیتے ہیں، یہ بھی دراصل صدقہ ہے۔ آپ کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کچھ بات جانتے ہیں، آپ کے پاس مال نہیں ہے، کچھ جانتے ہیں تو وہ بانٹ دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ ایک آیت پاک بھی بلغوا عنی ولو آیا، کہ ایک آیت پاک بھی آپ کے پاس ہے، آپ اسے جانتے ہیں، آپ اسے سمجھتے ہیں، تو اپنے دوست کو بتا دیجیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے اور افسوس کا مقام ہے کہ ہم کسی کے کردار کی غلط بات کو، جس پہ پردہ میرے مالک نے رکھا ہوگا، ہم وہ بات تو بڑی تیزی سے پہنچاتے ہیں۔ کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، کسی کی غیبت کے لیے تو ہم وہ بات تیزی سے پہنچاتے ہیں، عیب جوئی کو بھی تیزی سے پہنچاتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ برباد ہو گئے وہ لوگ جو چہروں پہ سامنے آ کر بھی طنز کرتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن جسے ہلاکت کہتا ہے، بربادی کہتا ہے، ہم بجائے اس کے کہ قرآن کی آیات کو، فرامین نبوی کو، پیغمبر کریم کی خوبصورت باتوں کو ہم آگے پہنچائیں، ہمیں آج جو معلوم ہوتا ہے اسے آگے اگر نہیں پہنچاتے تو یاد رکھیے کہ ہم ایک بات کو سننے کے بعد پھر انہی باتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ تو قرآن جن عادتوں پہ بربادی کہتا ہے، کیا آپ کو یا مجھے بھروسہ نہیں ہے کہ قرآن کی کہی ہوئی بات نے ثابت ہو کے رہنا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ وہ ثابت نہ ہو۔ تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ آپ اگر اپنے مال کی پاکیزگی چاہتے ہیں، مال کا بڑھانا چاہتے ہیں، تو پھر اس کو دیتے رہیں۔ ایک وہ فرض ہے، ایک وہ دینا ہے، ایک اپنی خاص مال کی پاکیزگی کے لیے دینا ہے۔ میں نے بڑے دوستوں کو دیکھا ہے، اس حوالے سے میں ان دوستوں کو سلام کرتا ہوں، ان کی عزت کرتا ہوں کہ جو لوگ زکوٰۃ کے علاوہ بھی راہ خدا میں دیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس ہزاروں ہیں، سینکڑوں ہیں، اگر ان کے پاس 2 یورو بھی ہوں، 10 بھی ہوں، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ مالک کی راہ میں دینا مجھ پہ لازم ہے۔ جب میں 10 دوں گا، 20 دوں گا، 30 دوں گا، جب ایک پہ 700 کا وعدہ ہے تو 10 پہ کتنا وعدہ ہوگا؟ تو ویسے بھی اللہ پاک جو ہے وہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ آپ روزے دار کو افطار اگر لسی سے بھی کرا دیتے ہیں تو اجر وہی ہے آپ کا۔ آپ کروڑوں دیتے ہیں، یہ کی وسعت وہ ہے، آپ کی وسعت 10 کی ہے، 20 کی ہے، دے ڈالیں، اس لیے کہ آپ کو 2 باتیں حاصل ہوں گی، مال پاک ہوگا، مال بڑھے گا آپ کا۔ جو چیز راہ خدا میں جاتی ہے وہ گھٹتی نہیں ہے، بڑھتی ہے۔ تو قرآن مجید یہ فرماتا ہے
کہ جب آپ راہ خدا میں دو چیزوں کو سامنے رکھ کے دیں کہ یقیناً بڑھنا ہے اس نے اور یقیناً پاک ہو جانا ہے اس نے. دیکھیے نماز کے بارے میں خشوع کا لفظ بولا، قرآن مجید نے لغو کے بارے میں اعراض کا لفظ بولا، دامن بچا لیجیے. تیسری بات قرآن نے کہا مال جتنا بھی ہے آپ کے پاس، جتنا بھی مال ہے آپ کے پاس، اس میں جب آپ اپنے، اگر آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے تو وہ دے دیجیے، لیکن اس کے علاوہ بھی دینا ہے. جس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے اسے بھی دینا ہے. کس طرح دینا ہے؟ اس عقیدے کے ساتھ دینا ہے، یعنی نمائشی نہیں دینا، کسی پہ احسان کر کے نہیں دینا، کسی کو اذیت دے کے نہیں دینا، بلکہ جب دینا ہے انہوں نے تو اس خیال سے دینا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ پاک ہو جائے گا، اور جتنا کچھ ہے اس میں یقیناً اللہ برکت عطا فرمائیں گے. تو اس کے بعد جو ہے قرآن مجید جو بات فرماتا ہے وہ بھی بڑی اہم ہے، لیکن میں اس کو ڈیٹیل سے انشاءاللہ کل بیان کروں گا. آج بس اتنا بتا دیتا ہوں. تو قرآن کہتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون، کہ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اپنے شرم کی، اپنی حیا کی حفاظت کرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی انسان شرمگاہ سے، قرآن مجید اگلی جو آیت پاک فرماتا ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، کہ اس کا محدود تعلق ہوتا ہے جنسی اعتبار سے، اپنی ازواج کے ساتھ ہوتا ہے. یا قرآن مجید نے آگے لفظ جو بولا جو دہنے ہاتھ مالک ہیں، اگر یہ دو تعلق جنسی ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں ایک خاص دائرے کے اندر ہے، ایک خاص دائرے میں ہے یہ. یعنی جنسیت کو اور جنسی خواہش کو لامحدود کر دینا گویا انسانی نسب کو مشکوک کر دینے والی بات ہے. میں انشاءاللہ اس پہ کل بات کروں گا. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، بس یقیناً انہیں کوئی ملامت نہیں ہوگی، یعنی ان پہ کوئی الزام نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے، یا انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف دہ بات نہیں کی جائے گی. لیکن جو لوگ اس کے سوا چاہیں گے تو وہ یقیناً اللہ کی حدوں سے باہر نکلنے والے. یہ آج ہم نے اس آیت پاک کا آپ کے سامنے ترجمہ کر دیا. اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ارادے کی طاقت عطا فرمائے، اللہ پہ بھروسے کی طاقت عطا فرمائے، اور پھر اللہ کے بیان کردہ چیزوں کو اپنانے کے بعد یا اپناتے ہوئے ان کے نتائج پہ بھروسے اور یقین کی طاقت عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے دھیرے دھیرے اپنے آپ کو بہتر کرنے اور بلندی کی طرف لے جانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم بندگان خدا کو بلندی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن اس کی خواہشیں اسے پستی کی طرف لے کے جانا چاہتی ہیں. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. تو اس لیے ذہن میں رکھیے کہ ایسی خواہش نہ اپنائیے جو آپ کو پستی کی طرف لے کے جائے. انشاءاللہ ہم اسے کل بھی بیان کریں گے اس حصے کو. اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرمائے، بیماروں کو صحت دے، آپ سب کو سلامت رکھے، اور سماعت فرمانے والوں کی سماعتوں کو برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علی الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.